الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بے شک جن لوگوں نے جو لوگ اللہ کی نازل شدہ کتاب میں سے چھپاتے ہیں یا اللہ کی نازل شدہ کتاب کو چھپاتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کتاب کو یا اس کتاب کے احکامات کو تھوڑی سی قیمت پر یا تھوڑی سی قیمت کے بدلے یا تھوڑی سی قیمت وصول کرنے کے خاطر بیچ دیتے ہیں. أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ تو اللہ کے احکامات کو تھوڑی سی قیمت پر بدلنے والے یہ ایسے ہیں کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دینے والا عذاب ہے. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى اب انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا. فما اصبرهم علی النار تو یہ لوگ آگ پر کتنا صبر کر رہے ہیں، آگ کو برداشت کرنے کے لیے کتنا تیار ہو رہے ہیں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق یہ سب کیوں ہوا؟ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید دینا، مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید دینا. اللہ ان کو سخت عذاب دیں گے، تکلیف دینے والا عذاب دیں گے، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے. یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق اللہ نے ایک کتاب نازل کی حق کے ساتھ. کتاب کو بھی اللہ نے سچائی کے ساتھ اتارا اور کتاب میں بھی سچائی ہے، لیکن ایسی سچائی کی کتاب کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ آگیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اللہ نے کتاب کو سچائی کے ساتھ اتارا لیکن ان لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کر دیا، اس کتاب سے مخالفت کی. لفی شقاق بعید اور پھر اپنے اختلاف اور اپنی مخالفت اور اپنی ہردھرمی اور ضد کی وجہ سے بڑی دور کی گمراہی اور بڑی دور کی ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو کل یہ سبق آ گیا تھا، تو مزید اس کی تشریح تفسیر اور ہم کو اس سے ملنے والے اسباب یہ بیان کرنا تھا. تو بڑی دور کی گمراہی میں اللہ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، لیکن جو لوگ اس کتاب سے مخالفت کرتے ہیں یا اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں تو یہ لوگ دور کی گمراہی میں، دور کی خلاف ورزی میں پڑے ہوئے ہیں. تو کل کا پیغام آپ کے لیے تھا، عوام کے لیے، کہ عوام علماء کو نہ خریدے، ان کو مسکا اور چننا نہ لگائے. اور علماء کے لیے پیغام تھا کہ وہ بے باک ہو کر حق بات بیان کریں. ورنہ پھر اگر ہم آپ کے ہدیے، تحفے، تحائف یا پھر آپ کے گھر کو آ کر دعوت کھا لیے، آپ کیا کی کرتے تھے پروگرام، ناجائز پروگرام ہمیں آ کر کھا لیے، یا پھر آپ کے دعوت اور کھانے کی وجہ سے ہم آپ کی طرف میں بات کر رہے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیا، آپ کا کھائیں اب آپ کا گائیں. اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہو جائے گا جیسا یہودی علماء کا ہوا. وہ لوگ بھی صحیح کرتے تھے، جو لوگ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے تھے، سردار آتے تھے، مالدار آتے تھے، تو وہ لوگ بھی سچ کرتے تھے کہ دیکھو مالدار آ گئے تو ان کے پاس ذرا چونا لگا دیتے، پیسے دے دیتے تو مسئلے کو بدل دیتے تھے. اب وہی اگر غریب آدمی آتا ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے تو اس غریب آدمی کے لیے سچا مسئلہ کیا ہے وہ بتاتے تھے. تو
تو اگر ہمیں بھی تمہارا مال کھا کر تمہاری دعوت کھا کر اگر ہمیں بھی تمہیں اگر شریعت کے خلاف دعوت کر رہے ہیں، میں بھی آ کر کھا لوں اس کے اندر، علماء بھی آ کر کھا لوں، دعوت شریعت کے خلاف ہو رہی ہے، پھر بھی آ کر ہم اگر کھا رہے ہوئے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہودی علماء نے کیا، حق بات کو چھپے صدقہ ہو جاتا، پھر شریعت کے اندر بدعات کو داخل کر کے صدقہ ہو جاتا۔ اب اس کا سزا اور بدلہ کیا، انجام کیا؟ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر کھانا اور بریانی نہیں کھا رہی نوا کر، ہمیں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہی آگ۔ تو اس لیے آدمی کو بھی چاہیے کہ آدمی جائز دعوت کرے اور جائز دعوت کو آدمی بلائے۔ اس لیے مجھے بھی یہاں وہاں دعوت پہ جانے دل نہیں چاہتا، کون سی دعوت ہے معلوم نہیں۔ آپ کے لیے میں قانون بولتا ہوں، اسے آپ اگر دعوتوں کے اندر جانا ہے تو یہ قانون پوچھ کر جاؤ۔ دعوت آ گیا، روکا آ گیا، پوچھو کون سی دعوت ہے بھائی، کون سی دعوت ہے، پوچھو مال کون سا ہے، تیری کمائی کون سی ہے۔ اگر آپ یہ دو سوال کر دیں گے نہیں، اور ایک بار گھر کو نہیں آتا ہوں بلانے واسطے، پنچایت چپکے استعمال کر۔ اگر آدمی ایسا سوال پوچھنے کے بعد سامنے والا آدمی، دعوت دینے والا آدمی، اگر اس کا دل دماغ مسلمان ہے، دیندار ہے، اللہ رسول سے محبت ہے، حلال سے محبت ہے، جائز سے محبت ہے، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم بھائی میرا دعوت کے اندر یہ پیسہ حرام کریں گے، تمہیں آ جاؤ کوئی بات نہیں ہے، تمہارا اعمال ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایسی بات بولے گا، غصہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ایسے سوال سے دعوت کون سی ہے بھائی بولو، ایسا کون سا ہے تمہارا بولو، کمائی کون سی ہے، اگر پوچھنے کے بعد اگر وہ آدمی غصہ ہوتا ہے، سمجھو کہ وہ پکا حرام ہو رہا ہے۔ یہ اصول یاد رکھ لو۔ ایک بات تو یہ، دعوت آئی تو پوچھو کون سی دعوت بھائی، یہ جائز دعوت کیا شریعت کے روح سے؟ آپ کے بچے کا قرآن مکمل ہوا، دعوت کریں کیا؟ آپ کا بچہ عالم بن گیا، دعوت کریں کیا؟ رائٹ آئیں گے ہم نہیں، شریعت کے خلاف ہم دعوت کر رہے ہیں، 1 ماہ کر رہے ہیں، 20 ماہ کر رہے ہیں، 10 ماہ، 30 ماہ، 40 ماہ، 100 ماہ، 11 ماہ، 20 ماہ کہتے ہیں تو سب کرتا ہو رہے، لاکھ ماہ بھی کرتا ہو رہے، آپ نہیں آتے ہیں، 10 لاکھ ماہ کروا نہیں آتے ہیں، نہیں آئیں گے۔ ایک تو آپ اصول آپ کو پوچھنا چاہیے دعوت دینے والے کو کہ دعوت کون سی ہے، مال کون سا ہے، آپ کا پوچھنا چاہیے، آپ کا حق بنتا۔ کون کی کیا کرتے ہو، آپ کو چپکے کھا لیتی، تمہیں ہوتے بھوکے ہیں کیا بولو، نہیں تو اللہ اچھا دیا کھا رہی، پھر کہیں کو جاتے چھپے چھپکے کی دعوتوں میں، بعض لوگ جائز دعوتیں کر رہے ہیں، بعض لوگ ناجائز دعوتیں کر رہے ہیں، پھر کہیں کو جاتے تمہیں، وہ آدمی ایک بدعت کو انجام دے رہا، تمہیں اس بدعت کے اندر داخل ہو کر شریک ہو کر تمہیں بھی اس کو اور پروموٹ کر رہی، اس سے اور مضبوط کر رہی، اور اس کا حوصلہ ہمت کو اور بڑھا لیا۔ تو اس لیے نہیں جانا چاہیے، پوچھنا دعوت کو جائز ہے ناجائز ہے، اس سے پوچھیں، سب سے پہلے اس سے پوچھنے سے پہلے ہم سے آ کر پوچھیں، علماء سے پوچھیں کہ مولانا ایسی ایک دعوت آئی ہے، ایک دعوت کر سکتے ہیں کیا، ایسی دعوت کرتی ہے، یہ جائز ہے ناجائز، شریعت میں کون سی دعوت جائز ہے، کون سی دعوت مستحب ہے، یہ پوچھ لینا پہلے۔ تو ایک تو آپ کے لیے اصول، ہمارے لیے اصول کیا کہ دعوت آئی تو پوچھو، ایک اصول، اور ایک اصول کیا، اور ایک اصول دعوت دینے والوں کے لیے، یہ تو دعوت کو جانے والوں کے لیے اصول ہے، دعوت دینے والوں کے لیے اصول کیا ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی آپ نے مجھے دعوت دیا تو میرا حق کیا ہے، میری ذمہ داری کیا؟ اب حدیث کے اندر ہے تو دعوت قبول کرنا روکن ہے، صحیح ہے، انکار کسے ہے؟ کوئی مسلمان دعوت دیتا ہے، مسلمانوں پر حقوق ہیں کچھ، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر وہ آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت کو بلائے تو آپ سے قبول کریں، صحیح بات ہے، انکار کسے ہے؟ میں کب انکار کیا؟ تو دعوت دینے کے بعد آدمی کو دعوت دیے تو پہلے تو پوچھنا چاہیے۔ دوسرا اور ایک کام کیا، اور ایک کام یہ ہے کہ آدمی دعوت کو بلا دیا، جائز دعوت ہی رہنے دے، کرنے کی دعوت تھی، لیکن بلانے پر جانا کیا میرے اوپر فرض ضروری نہیں، میرا اختیار ہے، اس کا کام دعوت کو بلانا، بلا دیا، میں بھی اچھی بات ٹھیک ہے، ٹچ ہو گیا قصہ ختم، قبول کر لیا نہیں، میں بولا گے انہوں آؤ بول کر رائٹ آئیں گے، ٹھیک ہے ٹچ بس ہو گیا، قبول کر لیے۔ اب قبول کرنے کے بعد وہ میرا اختیار، پکا جانا نہیں جانا وہ میرا اختیار ہے، اب تمہیں بلاتے جانا میرے پر کیا فرض کیا، اللہ بلا رہا، آدمیاں نہیں آ رہی ہم کو، اب آدمیاں بولے تو چلے جانا، جب کو آدمیاں کو آدمیاں کیا کر ڈالی، بولو اللہ کو آدمیاں کے وقت مرتبہ دے ڈالی، اللہ کی حیثیت انسانوں کے برابر کر دی گئی، جب کو ہمیں اللہ بلا رہا ہے یہاں تو اللہ کی آواز پر نہیں آ رہی، روزانہ اللہ 5 بار بلا رہی، پھر بھی نہیں آ رہی، ایک آدمی اگر ایک بار گھر کے پاس آ کر بلا دیا تو رائٹ، اللہ کی آواز کو پہلے لبیک کہو، اللہ کے اعتبار بلا رہا مجھے، کہیں کو میں نہیں جانا، اللہ یہ ہمارا ایک مسلمان آدمی تو ایک کھانے کے لیے بلا رہا، کھائیں گے پیئیں گے ہضم ہو جائے گا باہر نکل جائے گا، میرا اللہ مجھے جنت دینے بلا رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والے مزے دینے کے لیے بلا رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا عیش سکون آرام دینے کے لیے بلا رہا ہے مجھے، میں کیوں اسے ریجیکٹ کرنا؟
چلو ایکسیپٹ کریں گے، اسے پہلے ایکسیپٹ کرو، اذان کو پہلے ایکسیپٹ کرو، نمازوں کو پہلے آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، پہلے اللہ کی دعوت کو پہلے قبول کرو. پھر آدمی کی، انسان کی دعوت سے بڑھ کر اللہ کی دعوت ہے، پہلے اس کی دعوت کو قبول کرو. چلو کیا کی بات، تو یہ بات ہے. قبول کر لیے، بلا لیا تو بس آئیں گے، بھائی ٹھیک ہے، بس آنا ضروری پکا، یہ کسی کے اوپر فرض نہیں ہے. وہ اس کی کام نہیں ہے، فرصت سے ہے، فری ہے تو آ جاتا، نہیں تو کام ہے، مصروف ہے، یا کوئی کام نہیں بھی ہے پھر بھی نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں ہے. فرق سمجھ آئے گی، دو باتیں سمجھ جائیں گے. فرق، کام نہیں ہے تو آ جائے گا، ٹھیک ہے. کام نہیں ہے، آئے گا نہیں. ایسا کام نہیں ہے پھر بھی نہیں آ رہا، تب بھی کوئی بات نہیں ہے. کام نہیں ہے پھر بھی نہیں آ رہا، آدمی دعوت دینے والا غصہ ہو رہا، نہیں آئی کہیں تو بول کر، تو سمجھو کہ وہ آدمی متقی پرہیزگار نہیں ہے، دماغ دل اسلام کا نہیں ہے. اس کا کام ذمہ داری سے بلانے کی تھی. تو یہ ہمارے اسلام کے اصول نہیں ہے. دعوت قبول کرنے کے اصول یہ، چپ کے کہاں بولے وہاں چلے جانے کا یہ اصول نہیں ہے. ہماری حرکت بھی اسلام بتاتا ہے، ہمیں کیسا اٹھنا، کیسا بیٹھنا، بول کر مجلس میں کیسا بیٹھنا. دو اپنا بات کرتے ہیں تو ان کے بیچ جانا نہیں جانا، چوری سے انہیں کیا بات کریں سنا نہیں سننا. بیڈ روم کے اندر بیوی میاں بیوی ہے تو ساس سسرے چوری سے انہوں کیا بات کر لیجیے ہمارے بھو بیٹے، ان کو سننا نہیں سننا. یہ ساری چیزیں قانون، معاشرتی اصول بولتی ہیں اسے، تو رہن سہن کے اصول. تو یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر موجود ہے. یہ سب چیزیں ہمیں سننا، عمل کرنا، سو چیزیں سمجھ میں آگے بات. تو اسلام ایک مکمل مذہب ہے. آپ کی زندگی کے ہر گوشے، ہر پہلو میں آپ کو اسلام، آپ کی میری رہنمائی کرے گا. جو اس کو ماننے والا ہے اسلام کو، اس کی انسان، اس کے ماننے والوں کی ہر حرکت، ہر پہلو، ہر زندگی کے شعبے میں اسلام رہنمائی کرے گا. ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا جاؤ، ایسا رکھو جاؤ، ایسا رکھو کرو، یہ اسلام رہنمائی کرے گا. تو بات کہاں سے کہیں چلی گئی، دعوت کے لانے کے اصول وغیرہ آ گئے بیچ میں. تو عوام کو چاہیے کہ عوام تو جائز دعوتوں کو بلائے، علماء کو مسکہ نہ لگائے، علماء کو پیسے نہ تھمائے. گھر کو بلا لیے، دعوت کر لیے، تو پھر آپ کو دعوت کو آ کر کھانے کے بعد اگر کوئی غیر شرعی آپ کام کر رہے ہوئے تو آپ کو دعوت کو کھانے کے بعد ہمارا حق یہ ہے کہ ہم، اگر آپ کے گھر میں، آپ کے فنکشن میں، پروگرام میں کوئی ناجائز کام ہو رہا، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو پھر اس کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں. آپ کا کھا لیے تو آپ کا گانا یہ ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے. عوام ہوگی وہ کھا کر آپ کا گائے گی، لیکن علماء آپ کا کھا کر آپ کا نہیں گائیں گے. سچا عالم وہی ہوتا ہے جو غلطی دیکھ کر قوم پر ٹوکتا ہے. کھا کر ٹوکتا ہوں، تمہارے گھر میں آئے گا، کھا کر ٹوکے گا تو سمجھو کہ خلاف شرع کام ہو رہا تمہارے گھر کے اندر، شریعت کے خلاف کام ہو رہا. تو تمہارے گھر کو آئیں گے، تمہارے گھر میں چائے پیئیں گے، کھائیں گے، تم کو بولیں گے دیکھو تمہیں غلط کام کر دیکھو. اب تمہاری ذمہ داری. اب کوئی آدمی تمہارے گھر کے اندر کھا کر بھی پھر بھی تمہارے کو بول رہا ہے کہ تم دیکھو یہ کام جو کر رہی تمہیں غلط ہے، دیکھو عورتوں کو مردوں کو ملا کر تم یہ کام کر رہی، دعوت کر رہی، یہ غلط ہے، دیکھو شریعت کے خلاف ہے. اگر ایسا بول رہا تو سمجھو کہ سچا عالم ہے، نبی کا سچا عاشق ہے، دین کی سچی فکر ہے اسے، تمہارے بارے میں اچھی فکر ہے اسے، تمہاری آخرت کی فکر ہے، تمہارے جہنم سے بچانے کی فکر ہے اسے. سمجھو اس کے ہاتھ کو، اس کے پیشانی کو تم کو چاہیے کہ بوسہ دے، تمہاری آخرت کی فکر کر رہا ہوں. اگر کوئی آدمی ایسا بولنے کے بعد کیا نہیں ہمارا کام کو ہمارے بول رہے ہو، ایسا اگر سمجھ نہیں بولے تو تمہیں آج کے مسلمان اگر ایسا سمجھنے والے لوگ علماء کو کتا سمجھ لیے ہو. کتا کیا کرتا، کھانا چل جاتا. سمجھ میں آگے بات، کتا نہ سمجھو، نبی کے والد سامنے. اگر آپ کی فکر آپ کے گھر کو آ کر کھا کر آپ پر ٹوک نہیں بولے تو سمجھو کہ ایک بات تو کیا کہ کڑی پکا اور سچا ہے. دوسری بات کہ یہ کہ ان کو میری فکر ہے، میری پروگرام میں، فنکشن میں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، ان کا دل اڑ رہا، ان کی فکر اور ان کی تسلی ختم ہو گئی ہے، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے. اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی تکلیف، درد کو، دکھ کو، کڑن کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہم کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں لگے ہوئی، یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے، ہمارے دوست ہی پکے ہو سمجھنا چاہیے. اچھا، ورنہ اگر ایسا ہی کریں گے، ناجائز چیزیں اگر کرتے جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں بات نہیں کریں گے، ان سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو پاک صاف نہیں کریں گے. تو یہودی علماء کیا کرتے تھے کہ وہ چھپا دیتے تھے بعض باتوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانیاں جو تھی تورات کے اندر، وہ یہودی لوگوں سے چھپا دیتے تھے، اسے بتاتے نہیں تھے عام لوگوں کو، بدل دیتے تھے آیتوں کو. تو آیتوں کو بدلنا نہیں، حدیثوں کو بدلنا نہیں، جو ہے وہی بولنا آگے، ورنہ اللہ کا عذاب ہو جائے گا. اگر ایسا ہو جائے گا، کتاب کو بدل دیں گے، قانون کو اگر ہم قرآن کے، اسلام کے بدل دیں گے تو پھر کیا ہوگا، عذاب 3 طریقے سے ہوگا، بلکہ 4 طریقے سے. اگر پیسہ لے کر کھائیں گے، پئیں گے، جھوٹی سچی باتیں بولیں گے، بدل دیں گے احکامات کو، تو پھر کیا ہو جائے گا. ایک تو اللہ تعالیٰ پیٹ میں آگ بھرے سر کا،
دوسرا اللہ ان سے بات نہیں کریں گے قیامت کے دن، تیسرا اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، چوتھا اللہ ان کو تکلیف دینے والا اللہ سخت عذاب دیں گے۔ یہ 4 قسم کے عذابات ہیں، اس لیے دین میں تحریف نہیں کرنا چاہیے، تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اب جو لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید رہے ہیں، مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید رہے ہیں، تو انہوں کیسا، ان کی مثال کیسی ہے؟ حق کو چھپانا، دین کو بدل دینا، یہ سب چیزیں دوسری چیزیں، تمام چیزیں یہ ایسا ہے کہ یہ لوگ دوزخ کی عذاب کو برداشت کرنے تیار نہیں ہوتا۔ فما اصبرهم علی النار، کہ ان کا حال ایسا ہے کہ یہ لوگ دوزخ کی آگ کو برداشت کرنے تیار نہیں ہوتے، سہمے ہوئے ہیں، تیار ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو ہدایت خریدنا چاہیے، ہدایت پر آنا چاہیے، گمراہی کو آدمی چھوڑنا چاہیے، مغفرت کو آدمی حاصل کرنا چاہیے، مغفرت کے اسباب کو آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آگے یہ عذاب اللہ بات نہیں کریں گے، یہ سب کیوں ہوگا؟ یہ سب اس لیے کہ انسان ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ اب انسانوں نے کیا کر دیا؟ یہودوں نے کیا کر دیا؟ اور آج مسلمان کیا کریں قرآن کے ساتھ؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اس کتاب کے اندر اختلاف کر دیے، اس کتاب کے اندر بہت ساری اپنی من کی باتیں داخل کر دی ہے۔ لفی شقاق بعید، اپنے ضد اور ہر درمی کی وجہ سے دور کی گمراہی میں خلاف قدم میں جا کر گر گئے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ کتاب سچ ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اللہ کے نبی سچے پیغمبر ہیں، ہم کو اس کتاب میں کیا ہے وہ ماننا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھو، اس کو سنو، اس کو سمجھو، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ اس قرآن مجید کے حقوق رہتے ہیں کچھ، ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے آدمی کو۔ دیکھو قرآن مجید پورے انسانوں کی کتاب ہے، اب اصل حق اس کا مسلمانوں کا ہے۔ اب مسلمان نہیں پڑھ رہے تو غیرہ کیا پڑھیں گے؟ پڑھتے تو انہوں پڑھتے تھے، ان کا اثر پڑھتا تھا، انہوں نے نہیں پڑھ رہے تو مسلمان پھر غیرہ کیا پڑھیں گے؟ لیکن کتاب تو سب کی ہے، کتاب قرآن مجید سب کی ہے، اللہ بھی سب کا، رسول اللہ سب کے، یہ اللہ کا کلام، کلام اللہ بھی سب کا ہے۔ تینوں چیزیں، اللہ، رسول اللہ، کلام اللہ، کتاب، یہ تینوں چیزیں سب کی ہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں بول سکتا ہے کہ اللہ میرا ہے، اب کون تو دوسرا غیر آدمی بول رہا ہے کہ اللہ ہمارا بھی بول کر، بول تو ہاں اس سے لڑ نہیں سکتے ہیں، تمہارا اللہ کیسا؟ اب کوئی آدمی بول رہا محمد ہمارے بھی بول کر، تو پھر وہاں آدمی بول نہیں سکتا کہ ہمارے تمہارے کیسا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کر نہیں بول سکتا۔ پیغمبر سب کے، اللہ بھی سب کے، قرآن بھی سب کا۔ تو اب ہماری ہے بولے تو ہمیں دھرم کے اندر، مذہب کے اندر رہ کر ہمیں اسے نہیں پڑھ رہی، نہیں سن رہی، نہیں سمجھ رہی، نہیں سیکھ رہی بولے تو، نہیں سکھا رہی اپنے بچوں کو، خود اپنے آپ کو نہیں سکھا رہی، تو پھر غیروں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ تو شریعت پر، دین پر، سنتوں پر عمل نہ کرنا یہ اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور دور کی خلاف ورزی جا کر گرنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے پیغام ہے کہ آدمیوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سنت پر آ جائیں، شریعت پر آ جائیں۔ دنیا کے اندر کوئی سی ایسی کتاب نہیں، کون سا ایسا دھرم اور مذہب نہیں کہ وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے، یا پھر آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرتا رہے، سوائے اسلام، قرآن مجید کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ تو اس لیے ہمارے پاس رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، ہمارے پاس اچھا اور اچھا مذہب ہے، ہر قسم کے سوالات کا جواب دینے والا مذہب ہمارے پاس ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان جوابات کو اپنی زندگی کے اندر فٹ کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دشمنوں کو جواب دینے سے زیادہ اسلام کو اپنے اندر جگہ دو، اسلام کو اپنی زندگی کے اندر مسلمانوں کا جگہ دینا ہی دشمنوں کے لیے جواب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بڑی گہری بات ہے، اس کا تفصیل کیا ہے؟ آدمیوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ داڑھی چھوڑے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بال سنت کے طریقے رکھے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ لباس اسلامی پہنے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شادی کرے، شریعت کے مطابق کرے۔ پوچھیں آ کر شادی کیسا کرنا؟ اللہ کا کلام میرے گھر کے اندر موجود ہے مسلمانوں، لیکن یہ کلام انسانوں کو پیشاب کا طریقہ بتا رہا ہے،
اللہ کے اسلام اسلامی تعلیمات پیغمبر زندگی مجھے استنجا کیسا کرنا بتا رہی ہے، تو مجھے بتاؤ مولانا اللہ کا کلام شادی کے بارے میں کیا تعلیم دے رہا، کیا سبق دے رہا، بتاؤ مجھے۔ میں سچا مسلمان ہوں، میں چور نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، منافق نہیں ہوں، میں پکا مسلمان ہوں، میں اس کتاب پر اس کی ایک ایک بات پر عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ مولانا کہ اس کے اندر شادی کا حکم کیا ہے۔ میاں بیوی کے اندر نہیں چل رہا، اب کیا کرنا، اس کے اندر وہ احکامات موجود ہیں، اب کیا کرنا چاہیے، بتاؤ مجھے کیسا ان کو ڈیل کرنا ہے۔ میاں بھی دونوں کے اندر پڑھنا نہیں، لڑیاں ہونی ہمیشہ، اب کیا کرنا، فرام اس کے بارے میں کیا سبق بتا رہا، دونوں کے اندر کیسا بات کرنا ہے، گھر بیوی کے گھر والوں کو بلا کر کیا بات کرنا، مرد کے گھر والوں کو بلا کر کیا بات کرنا، دونوں کو کیا سمجھنا، بیوی ایک دم بے حیا بن گئی ہے، اسے کیا کرنا، اس کے تعلقات دوسروں سے ہو گئے، دوسرے کو دیکھ لیتی ہے، اب کیا کرنا اسے، یہ تمام چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرنا ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس لیے پیغام آپ کے لیے کیا کہ آپ قرآن مجید کو سیکھو۔ دوسرا پیغام، قرآن مجید کو روزانہ بیٹھ کر سمجھو اسے۔ تیسرا پیغام، تیسرا بہت اہم پیغام ہے کہ وہ اس قسم کی تفسیر، تشریح، معنی، مطالب عورتوں کے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے تعلیم کا، قرآن مجید کے درس کا پیغام عورتوں کے اندر ہوگا، پردے کے ساتھ ہوگا، تو پھر ان کے اندر بھی یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ میں صرف تمہارے کو بولتا رہوں گا تو کیا ہوگا؟ اصل تربیت عورتوں کی ہونا چاہیے۔ بچے پیدا کرنے کا کون بھائی، کون مرد مانے نہیں پیدا کرنے کا، ان کے پیٹ سے پیدا ہونے کا۔ اب ان کی اگر تربیت نہیں ہوئی بولے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر عورت تربیت نہیں ہو اس کی، ایک نقطہ یاد رکھو، ایک بات تو کیا کہ عورت بچہ پیدا کرنے کا، اور ایک بات کیا اللہ تعالیٰ ہے نہیں، جب عورت کو حمل ٹھہرتا تو اس کو جو مہینہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ حمل ٹھہرنے کے بعد نہیں ہوتی۔ کئی کو ایسا اس لیے کہ اللہ چاہتے نہیں، اب اس کے پیٹ کے اندر بچہ آ گیا ہے، حمل ٹھہر گیا ہے، اگر یہ حمل کی حالت میں بھی اگر ناپاک ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھنا پڑے گا، پھر اسے قرآن کو چھینا نہیں پڑے گا، اسے جائز نہیں ہوگا، پھر ناپاک ہو جائے گی، تو پھر اللہ یہ انتظام کر دیا کہ عورت پاک رہے، یہ تلاوت کرتی رہے، یہ قرآن کی عظمت کو اپنے سینے سے لگاتی رہے، نماز میں رہے، دعا میں رہے، استغفار میں رہے، درود میں رہے، ہماری عبادت میں لگ کر رہے، اور اس کی عبادتوں کا اثر اس کے پیٹ کے اندر رہنے والی بچے پر پڑتا رہے۔ یہ ہے اس کا راز۔ اللہ حالت حمل میں عورت کی طبیعت کو کیوں خراب نہیں ہونے دیے، یہ راز ہے اس کا، بچے کی تربیت ہو، اس کی تلاوت کا، نمازوں کا اثر بچے پر پڑے۔ لیکن ہماری عورتیں کیا کرتی، مست پیٹ لے کر پیٹ سوئے سوالات میں ٹی وی دیکھتے رہتی، اب اگر ماں ٹی وی دیکھتی ہوگی تو پھر بچے پر وہی اثر پڑے گا۔ سمجھ گیا کی بات؟ تو اس لیے اس قسم کے انتظامات جتنا جلد ہو سکے پردے کے ساتھ قرآن مجید کے تفسیر درسوں کا اگر حلقہ اگر ان میں ہوگا، پردے کی بات ان میں ہوگی، شرم کی بات ان میں ہوگی، قرآن سب کے لیے بڑھانی بھی، سب کے لیے قرآن ہے، سو اگر ایسا درس کا انتظام اگر عورتوں میں ہوگا، ان کے مسائل ان کے یہاں بیان ہوں گے، تمہارے مسائل تمہارے یہاں بیان ہوں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا، پورا معاشرہ اور پورے معاشرے کی تعمیر ہو جائے گی، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ مردوں سے زیادہ اصلاح اور تربیت کی ضرورت عورتوں کی ہے، اگر ان کی تربیت ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا، عورت نبی نہیں بن سکتی، عورت ولی بن سکتی ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی، لیکن عورت نبی کو پیدا کر سکتی ہے، پیدا ہوئی چلے گئے، ختم ہو گیا۔ اگر اچھی اولاد بننا ہے تو اچھی اولاد کے لیے وہ تربیت گاہ ایک ماں ہوتی ہے، اگر ان کی تربیت ہوئی تو بچے اچھے ہوں گے، ورنہ اس قسم کے ہمارے بیانات روزانہ 24 گھنٹے اگر ہوتے رہیں گے بیکار ہو جائے گا یہ۔ اس لیے ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کا انتظام سوچو، ان کے بارے میں فکر کرو۔ اگر ان کے سامنے ان کے مسائل آ جائیں گے تو مرد کے ساتھ کیسا رہنا ہے، مرد کے ساتھ کیسا بات کرنا ہے، مرد غصے میں ہے تو کیا کرنا ہے، ان کے مسائل کیا اگر ان کو معلوم ہو جائیں گے تو پھر گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تو ان کی ذمہ داریاں ہم کو ادا کرنا ہے، ان کے انتظامات کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا